إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر به المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام، بزرگان، نوجوانان، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بعد درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء اور رسولوں کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی ساقی کوثر، شافع روز محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار، مومنوں کے دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے تجارت میں مطلوبہ اوصاف. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال طریقے سے تجارت کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں حرام ذریعے اور حرام وسیلے سے تجارت کے سے اجتناب کی توفیق عنایت فرمائے.
محترم سامعین، ہر انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی ضرورت خوراک ہے، دوسری ضرورت لباس ہے، تیسری ضرورت مکان ہے. ان ضروریات ثلاثہ کا حصول مال کے ذریعہ ہی ممکن ہے. مال ہر فرد اور ہر جماعت کے لیے انتہائی ضروری ہے. جس قوم کی اکثریت مالی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوگی وہ اقوام عالم میں اپنا مقام بنائے گی. جس قوم کی مالی حالت کمزور اور ناکارہ ہوگی، بیکار ہوگی، وہ قوم مفلوج اور ہاتھ پھیلانے والی ہوگی. مال کمانے کے لیے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ وسائل مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ وسائل زمین کی صورت میں ہو، چاہے وہ وسائل کسی اور صورت میں ہو. شریعت نے ان وسائل کو معاشی سرگرمیوں میں لانے کی ترغیب دیا ہے اور ان وسائل کو بیکار اور منجمد رکھنے کو ناپسند فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم نگاہ ڈالیں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور نبی کی سنتوں کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں آپ کو مال کمانے کے وسائل، مال کمانے کے ذریعے کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. بخاری اور نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ میتۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوا. کچھ روایتوں کے اندر ہے کہ چند افراد مری ہوئی بکری کو کھینچ کر کے لے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق سے ادھر گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلا خفتم اہابہا، اور ایک روایت کے اندر ہے ہلا انتفعتم بجلدہا، کہ تم نے بکری کے چمڑے کو کیوں نہیں نکال لیا، اس کی خال کو کیوں نہیں اتار لیا. ہلا انتفعتم بہا، تم نے بکری کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا. صحابہ نے یہ سوچا تھا، یا جو کھینچ کر کے لے جا رہے تھے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید مرے ہوئے جانور کی کھال اور ساری چیزیں حرام اور نجس ہو جاتی ہیں، شاید اسی وجہ سے انہوں نے کھال کا نکالنا گوارا نہیں کیا. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں آپ نے نکال لیا، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول انہا میتہ، یہ تو مردار ہو چکی ہے، اس کے اندر روح باقی نہیں رہی ہے، اب اس کی چمڑی کیسے حلال ہو سکتی ہے، خال کا نکالنا کیسے جائز ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بکری اگرچہ مردار ہو گئی ہے، اس مردار جانور، مردار بکری کے گوشت کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے، اس کے کھال سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے. اس سے پتہ کیا چلا کہ جتنی چیزیں فائدہ اٹھانے والی ہے ہمیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من احیا ارضا میتہ، جس نے مردہ یا بنجر زمین کو آباد کر لیا، فہی لہ، وہ بنجر زمین اسی کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اس کا وہ مالک بن جاتا ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ وہ زمین جو بنجر ہے اس کو آباد کرنے کے لیے، قبضہ جمانے کے لیے حاکم وقت کی ضرورت ہے یا حاکم وقت کی ضرورت ہے، نہیں ہے. صحیح قول کے مطابق جو اہل علم نے ذکر کیا کہ بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے حاکم وقت کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اجازت شرط نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس سے پہلے کسی نے اس پہ قبضہ نہ کیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے بنجر زمین کو آباد کر لیا وہ زمین اسی کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اس کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمین سے گزرتے ہیں، پوری زمین خالی پڑی تھی، جیسے ہمارے یہاں اگر آپ یو پی کے اندر جائیں کئی بگھے پڑے ہوئے ہیں، ایک دم زمین بنجر کی طرح ہو گئی ہے، کوئی آباد کرنے والا، کوئی کھیتیاں کرنے والا، پیڑ پودے لگانے والا آپ کو نہیں ملے گا، یوں ہی زمین پڑی ہوئی۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، حضرت عمر نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا دریافت کرو زمین کس کی ہے۔ دریافت کرنے کے بعد پتہ چلا یہ زمین سیدنا بلال کی ہے۔ حضرت عمر نے سیدنا بلال کو بلایا اور کہا بلال کیا ماجرا ہے، یہ زمین خالی کیوں پڑی ہے؟ اس پہ کوئی پودا، کوئی شجر، کوئی درخت آپ نے نہیں لگایا، کوئی ایسے نشانات بھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں جو آبادی پر دلالت کرے، آخر یہ زمین کیوں بیکار چھوڑے ہوئے ہو؟ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، جتنا کرنے کی چھمتا ہے، اتنی زمینیں آپ لے لیں، اور جن زمینوں کو آپ آباد نہیں کر سکتے، کھیتیاں نہیں کر سکتے ہیں، وہ زمین ہمارے حوالے کر دو تاکہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو جائے، زمین بیکار نہ جائے۔ تو جتنے بھی مال کے کمانے کے وسائل ہیں ان وسائل کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، جانور کھا پی رہے ہیں، اس سے انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اخلاقی تقاضا ہے کہ ان زمینوں کو آپ ان لوگوں کو دے دیں جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، جو لوگ اس سے دھان، گیہوں، چاول اگائیں، ضرورت کی اشیاء فراہم کرے، تاکہ ان کی جو غربت کی شرح ہے وہ غربت سے اٹھ کر کے تھوڑے اوپر چلے جائے، اور جن کے یہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے کم سے کم آپ کی خالی زمین سے وہ فائدہ اٹھا لے۔ مال کمانے کے بے شمار وسائل ہیں، انہی وسیلوں میں سے ایک وسیلہ تجارت بھی ہے، جو سب سے اشرف اور افضل اعلیٰ وسیلہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور روزیاں تلاش کرو۔ فضل سے مراد روزی ہے، رزق تلاش کرو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اگر تجارت، کاروبار آدمی شریعت کے اصول کے موافق کرتا ہے، آداب اور اسلامی آداب اور شرائط کو مد نظر رکھ کر کے تجارت کرتا ہے، تو اس کی وہ تجارت عبادت کے قبیل سے ہے، اور اس کی تجارت عبادت کو اللہ رب العالمین نے عبادت نماز سے جوڑا ہے، جو عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ اس عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تجارت کو جوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایُّ الکسب اطیب، کہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ سب سے بہتر کمائی ہے۔ وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ تجارت جو حرام چیزوں سے پاک ہو، اصول شرع کے موافق ہو، حرام چیزوں سے پاک ہو، تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین تجارت ہے۔ اور یہ وہ تجارت ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، میرے رب نے تمام قسم کے بیع کو حلال قرار دیا، الا یہ کہ اس بیع اور اس تجارت کی حرمت شریعت کے اندر موجود ہو، چاہے قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر اس کی حرمت آ جائے، یا علت منصوصہ پر دوسری چیز کو قیاس کر کے اس پر حکم لگایا جائے۔ ورنہ تجارت کے اندر اصل یہ ہے کہ الاصل فی المعاملات یا الاباحہ، معاملات کے اندر اصل اباحت ہے، یعنی تمام قسم کی تجارت حلال ہے سوائے ان تجارتوں کے جس پر شریعت کی حرمت اور شریعت کی اس کے حرمت پر دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں، بچپن سے لے کر کے آخری وقت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف لوگوں کو
تجارت کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بچپن کی زندگی پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے یہاں بچوں کے ساتھ رہ کر کے بکریاں بھی چرائی ہے. اور جب ضرورت پڑی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے یہاں چند قیرات پر بکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی ہے، مزدوری بھی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا ہے. اور جب ضرورت جناب محمد رسول اللہ کو پڑی ہے تو حضرت خدیجہ کے مال کو بطور مزاربت کے حضرت میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر کے ملک شام کا سفر کیا ہے. اور حضرت میسرہ کا بیان ہے جب وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے نبی کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھا، کردار کو دیکھا، امانت کو دیکھا، دیانت کو دیکھا، راست بازی کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا. جب واپس لوٹ کر کے آئے تو حضرت خدیجہ سے نبی کی امانت کا تذکرہ کیا، دیانت کا تذکرہ کیا، صداقت اور راست بازی کا تذکرہ کیا، خوش معاملگی کا تذکرہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادائیں حضرت خدیجہ کو یہ بڑی پسند آ گئی کہ حضرت خدیجہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا ارادہ بنا لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. اللہ ناپاک اور حرام کمائی کو پسند نہیں کرتا ہے. چاہے آپ اللہ کے راستے میں اپنی پوری حرام کی کروڑوں کی پراپرٹی خرچ کر دے، اللہ رب العالمین ایسے صدقات کو، ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو حکم اللہ رب العالمین نے نبیوں کو دیا تھا. نبیوں کو حکم یہ ہوا تھا پاکیزہ روزی کھاؤ، اچھے اچھے کام کرو. مومنوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم پاکیزہ روزیاں کھاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے چہروں پہ دھول گرد و غبار اٹے ہوئے ہیں. وہ اپنے ہاتھ کو فضاؤں میں بلند کر کے پروردگار سے دعا کرتا ہے، رب کی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے، رب کی ربوبیت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے. حالت یہ ہے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، گرد و غبار چہروں پہ اٹی ہوئی ہے. ہاتھ اٹھا کر کے پروردگار کے حضور دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ نے علت بدلا دی، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پہناوا بھی حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے. اس کی دعا کہاں سے اللہ رب العالمین قبول کرے؟ اجابت دعا کی جتنی صفتیں تھی اس بندے کے اندر پائی جا رہی ہیں. سفر میں آدمی ہوتا ہے، اللہ سفر میں دعا قبول کرتا ہے. آدمی سفر میں ہے، رب کی ربوبیت کا حوالہ دے رہا ہے. جس رب کی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے حضرت آدم نے دعا مانگی تو رب نے ان کی دعا کو قبول کیا. یہاں تک کہ ابلیس نے رب کی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے دعا مانگا تو اللہ نے ابلیس کی دعا کو قبول کیا اور کہا جا تجھے قیامت تک میں تو مہلت دیتا ہوں. یہ بندہ رب کی ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگ رہا ہے. عاجزی و انکساری ہے. جس حالت کو میرا رب پسند کرتا ہے اس حالت میں وہ دعا مانگ رہا ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. پتہ کیا چلا کہ اس کے اندر اس کی کمائی، اس کا کھانا، اس کا پینا حرام، اس کی جس تجارت سے وہ کما کر کے اپنے خود کھا رہا بچوں کو کھلا رہا ہے وہ حلال طریقے سے نہیں. میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن سعید بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے محبوب کنتا شریک فی الجاہلیہ، آپ جاہلیت میں میرے پارٹنر تھے اور آپ کیا ہی بہترین پارٹنر تھے. آپ کبھی لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، کبھی تاج محول نہیں کیا کرتے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارو، اگر آپ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی کی زندگی
کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی اور اسی طرح سے تجارت اور کن طریقوں سے تجارت کی جاتی ہے آپ بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف جو تجارت کے مطلوبہ اوصاف ہیں میں ڈائریکٹ آپ کو اس کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، کیونکہ وقت چاہتا میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تجارت کے اندر وہ کون سے اوصاف ہیں جن کی ضرورت ہے، جن اوصاف سے ہمیں اور تاجروں کو متصف ہونے کی ضرورت ہے۔ تجارت کے مطلوبہ اوصاف میں سے ایک وصف تقوی ہے۔ تاجروں کو چاہیے کہ تقوی کے صفت سے وہ متصف ہو جائیں، تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت کو رچا بسا لے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، جس چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بھی تقوی کا حکم دیا۔ تمام عبادت کے اندر نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، دیگر عبادتیں ہوں، تمام عبادتوں کا مقصد تقوی ہے۔ جس طرح عبادات کے باب میں تقوی کی ضرورت ہے ویسے ہی معاملات کے باب میں تقوی کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان کے یا تاجر کے اندر، بزنس مین کے اندر تقوی کی صفت نہیں ہوگی تو حلال و حرام کے درمیان وہ تمیز نہیں کرے گا۔ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سے شیطانی وسیلے ہیں، کون سے رحمانی وسیلے ہیں، ان وسائل اور ذرائع کے درمیان وہ تمیز نہیں کرے گا۔ حضرت رفاع بیان فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم فقال التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق۔ حضرت رفاع بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور کچھ روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقب کی طرف، جس کو جنت البقیع کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول وہاں پہنچے۔ صبح کا معاملہ ہے، فجر کی نماز کا قصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تمام تاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت، یتنا سننا تھا کہ جتنے تاجر اور بزنس مین تھے سب اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھنے لگے، اپنے گردنوں کو بلند کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ پکار رہے ہیں، سارے تاجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تجار یحشرون یوم القیامہ، تاجروں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اٹھائے گا، فاجروں فاسقوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی، اللہ کا تقوی برقرار رکھا، اپنی تجارت کے اندر حلال روش اختیار کیا۔ وہ لوگ جو اپنی تجارت کے اندر سچائی سے کام لیتے ہوں گے، راست بازی سے کام لیتے ہوں گے، ایسوں کا حشر اللہ رب العالمین فاسقوں فاجروں کے ساتھ نہیں کرے گا۔ جو تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہوگا، جو تجارت کے اندر خیانت سے کام لیتا ہوگا، جس کے دل اللہ کے تقوی سے عاری ہوں گے، جو حلال جو حرام وسائل کے ذریعے تجارت کرتا ہوگا، ایسے لوگوں کا حشر اللہ رب العالمین نافرمان بندوں کے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی تقوی، اللہ رب العالمین کا تقوی جس کے اندر آ جائے اس کا کیا مقام اور اس کا کیا مرتبہ ہے۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث مسند احمد کے حوالے سے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال لما بعثه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فقال يا معاذ يا معاذ لعلك ألا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي أو بقبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون يوم القيامة حيث كانوا ومن كانوا۔ حضرت معاذ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
کی طرف بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکلے وصیت کرتے ہوئے, نصیحت کرتے ہوئے. حضرت معاذ سواری پہ سوار ہیں, حضرت معاذ سواری پہ سوار ہیں. جناب محمد رسول اللہ سواری کے نیچے چل رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ کی آج ان تواضع کا یہ عالم ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فدائی سواری پہ سوار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ چل رہے ہیں. اللہ کے رسول وصیت کر رہے ہیں معاذ کو اور کہہ رہے ہیں اے معاذ, شاید کہ اب تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو, شاید کہ اب اس کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو, وصیت و نصیحت کا موقع نہ ملے. اے معاذ, ہو سکتا ہے کہ جب تم سرزمین یمن سے لوٹ کر کے آؤ تو اب تمہاری اور ہماری ملاقات نہ ہو سکتا ہے شاید تمہارا گزر مسجد نبوی سے ہو سکتا ہے تمہارا گزر میری قبر سے ہو. یتنا سننا تھا. حضرت معاذ کے آنکھیں آنسو بہانے لگی, حضرت معاذ رونے لگے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں حضرت معاذ رونے لگے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور کو مدینہ کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, کہا ان اول الناس بالمتقون یوم القیامہ حیث کانوا من کانوا, کہ قیامت کے دن سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو تقوی کی صفت سے متصف ہوں گے, جن کے دلوں میں تقوی کی شمع روشن ہوگی. یہ لوگ اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی بندے بن کر کے رہیں گے, سب سے قریبی لوگ بن کر کے رہیں گے. انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں سو کانو من کانو, یہ صرف عرب کی بات نہیں ہے. اللہ کے متقی بندے دنیا کے جس بھی کونے میں ہو اور وہ چاہے جو بھی ہو, امیر ہو غریب ہو, چاہے وہ نبی کے خاندان کا ہو چاہے وہ کسی اور خاندان کا ہو, یہاں خاندان کی بات نہیں بلکہ جس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر اس کی خشیت ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں گے. تجارت کے اصولوں میں سے مطلوبہ اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ تجارت کے میدان میں جھوٹ نہ بولے. اور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تجارت کے باب میں لوگ تھوک ریٹ سے آج کل جھوٹ بولتے ہیں. جو جھوٹ ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں, جس زبان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, اس زبان سے جھوٹی باتیں نکالتے ہیں, اس کا انجام آپ جان جائیں تو آپ جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. اللہ کے رسول ایک جگہ فرماتے ہیں ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل یکذب ویتحرى الکذب حتى یکتب عند اللہ کذابا. اے میرے پیارو, جھوٹ سے بچو. جھوٹ آپ کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور یہ گناہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. اور آدمی برابر جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ رب کے یہاں رجسٹر میں اس کا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے, درج کر دیا جاتا ہے. تجارت کے مطلوبہ اوصاف میں سے تیسری شرط یہ ہے وبرا, اور آدمی جو ہے نیکی کا راستہ اختیار کرے. نیکی کے راستے سے مراد ہے حلال وسیلہ, حلال ذریعہ استعمال کرے, ناجائز طریقے سے تجارت نہ کرے, غلط راستے پہ چل کر کے تجارت نہ کرے. تجارت کے مطلوبہ اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ آدمی تجارت کے میدان میں امانت داری سے کام لے, تجارت کے میدان میں صداقت اور راست بازی سے کام لے, جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, مال کے اندر خیانت نہ کرے. اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے تو وہ شریعت کے نگاہ میں, رب کی نگاہ میں سب سے ملعون بندہ ہے, سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے. اور جو تجارت میں سچ بولتا ہے, نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے, امانت دار بن کر کے تجارت کرتا ہے, راست باز بن کر کے تجارت کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے پیارے رسول نے بشارت دی ہے. ابو سعید خدری کی حدیث ہے, ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامیر مع النبیین والصدیقین والشہداء. امانت دار تاجر, سچا تاجر, امانت دار تاجر, اس کا حشر اللہ رب العالمین نبیوں کے ساتھ کرے گا, رسولوں کے ساتھ کرے گا, صدیقین اور شہداء کے
ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ اس روایت کو علامہ منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا ہے، صحت کا حکم لگایا ہے۔ اور جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، خیانت کی اتنی بڑی سزا شریعت مطہرہ کے اندر ہے۔ خیانت کو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ خیانت یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ آدمی کامل مومن ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری کی صفت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ بے شمار روایتوں کے اندر مسلم اور بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، مدام نامی ایک شخص شہید ہو جاتا ہے، مجہول تیر آ کر کے لگ جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مدام کو شہادت مبارک ہو، مدام کو شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ الذی اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم مدام کو شہید کہہ رہے ہو۔ اللہ کی قسم میں نے مدام کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر کی خیانت کی ہے، وہ چادر اس کے قبر میں آگ بن کر کے بھڑک رہی ہے، آگ کی بارش کر رہی ہے۔ خائنوں کا شریعت کے اندر اتنا خطرناک انجام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یؤتی بالرجل یوم القیامہ وان کان قد قتل فی سبیل اللہ فیقال له ادی امانتک ویقول کیف او ان اودیها وقد ذهبت الدنيا فتمثل له الامانة في قار جهنم فيهوي اليها فيحملها على عاتقه فتنزل عن عاتقه فيهوي اليها ابد العابدین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اس آدمی کو لایا جائے گا، سارے لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا ادی امانتک، تو وہ امانت لوٹا جو تیرے پاس دنیا کے اندر امانت رکھی تھی، تو نے اس کے اندر خیانت سے کام لیا تھا۔ وہ حیران ہو کر کے کہے گا وَأَنَّ أُوَدِّيهَا، امانت کو میں کیسے لوٹاؤں، وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا، اب تو دنیا بھی باقی نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان بھی باقی نہیں ہے۔ فَتُمَثَّلُ لَهُ الْأَمَانَةُ، امانت کو اللہ شکل دے دے گا فی کاری جہنم، جہنم کے گڑھے میں، آگ کے تہوں میں، آگ کے نیچے امانت کو شکل دے دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا یہ امانت کو لے کر کے جہنم سے آ جا، تجھے میں جہنم سے نجات دے دوں گا۔ وہ امانت کو اٹھانے کے لیے جہنم کے گڑھے میں کودے گا، جہنم میں چھلانگ لگائے گا، اس کو پتا ہے کہ جہنم میں میں کودوں گا تو ہماری چمڑیاں جھلس جائیں گی، ہماری چمڑیاں جل جائیں گی، سب جانتے ہوئے وہ جہنم کے گڑھے میں کودے گا۔ فَيَحْمِلُهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، وہ امانت کو اپنے کندھے پہ لادے گا، اپنے کندھے پہ لاد کر کے جہنم سے نکلے گا، جہنم کے اوپر آئے گا، قریب ہوگا کہ اب وہ جہنم سے نکل جائے، امانت پھسل کر کے دوبارہ جہنم کے اندر چلی جائے، امانت دوبارہ جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ وہ امانت کو اٹھانے کے لیے جہنم کے اندر کودے گا، جہنم کے اندر داخل ہوگا، امانت کو اٹھائے گا، اپنے کندھے پہ لا دے گا اور لاد کر کے جہنم کے اوپر اٹھے گا کہ جہنم سے نکل کر کے یہ امانت میں ہم کو لوٹا دوں، پھر سے امانت جہنم کے اندر پھسل کر کے چلی جائے۔ فَيَحْوِي إِلَيْهَا الْأَبَدَ، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں کودتا رہے گا، امانت کو اٹھاتا رہے گا، کندھے پہ لادتا رہے گا، جہنم سے نکلتا رہے گا، جہنم کے اوپری حصے پہ پہنچے گا کہ امانت پھسل کر کے دوبارہ جہنم کے اندر چلی جائے گی، اور اس کو یہی سزا میرا رب دیتا رہے گا کیونکہ اس نے امانت کے اندر خیانت کی تھی۔ خیانت چاہے سوئی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خیانت خیانت ہے، اور خائنوں کا سزا بھیانک۔ ایک سوئی بھی اگر آپ نے چوری کیا وہ بھی خیانت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ
پڑھانے جا رہا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ بھی خیانت کی ایک قسم ہے. آپ کے اندر عہدے کی طاقت صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی واہواہی کے لیے اگر آپ عہدے قبول کر رہے ہیں اور عہدے کی ذمہ داری بحسن خوبی نہیں نبھا پا رہے ہیں، وہ بھی شریعت کے اندر خیانت ہے. اور نااہلوں کے ہاتھ میں منصب اور ذمہ داری دے دینا بھی یہ ایک قسم کی خیانت ہے. اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت. تجارت کے باب میں مسلسل طور پہ ذکر کروں، تجارت کے میدان میں تاجرین کو آپ دیکھیں گے کس طرح خیانت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک بنیا چاول میں کنکر اور پتھر ملا کر کے خیانت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک تیل میں لکوڈ ملا کر کے خیانت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ایک لوہے اور سلیے کا بزنس کرنے والا آدمی 10 20 50 پائپ کے بیچ میں پرانی پائپ پالش لگا کر کے نئے کا بھاؤ بیچ دیتا ہے. یہ بھی ایک طرح کی میرے پیاروں خیانت ہے. اور اسی طرح سے اور بھی خیانت کی بے شمار شکلیں ہیں. جو غلط مشورہ دینا بھی ایک طرح کی خیانت ہے. اسی طرح سے ڈاکٹروں کے ہاں بھی خیانت پائی جا رہی ہے، انجینئروں کے ہاں بھی خیانت پائی جا رہی ہے. ڈاکٹر کی خیانت یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ سے اگر آپ صحیح ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے باوجود بھی وہ 10 قسم کا ٹیبلٹ کمانے کی غرض سے دے دیتا ہے. وہ ڈاکٹر بھی شریعت کے نگاہ میں خائن ہے. اسی طرح سے وہ انجینئر جو بلڈنگ بنانے کے لیے انجینئرنگ کیا ہوا ہے لیکن وہ سگنیچر کر دیتا ہے کہ یہ بلڈنگ پاس ہے، یہ مضبوط ہے، حالانکہ ممکن ہے 2-4 مہینے میں وہ بلڈنگ ٹوٹ جائے. یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے. اور ایسے خائنوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہے ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں. لہذا میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خیانت جیسی مذموم شے سے بچیں، اجتناب کریں. بڑی خیانت بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ خیانت کو معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حلال ذرائع حلال طریقے سے تجارت کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، خیانت سے بچائے، غش سے بچائے، دھوکے سے بچائے. رب تبارک تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان پر توحید پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو. وأقول قولي وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.